5वें نمبر والی صفت بڑی اہم، اس کے بعد فرمایا قلت الاعتراض، کہ جو ولی ہیں ان کی 5ویں صفت یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو گے یا ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو قلت الاعتراض، ان کا مزاج یہ ہوگا کہ وہ اعتراض کم کرتے ہیں۔ کیا کم کرتے ہوں گے؟ اعتراض کرنا، تنقید کرنا، اور سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں عام الفاظ میں کیڑے نکالنا۔ بعض لوگوں کا مزاج تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو اس قدر تنقید مزاج ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ چلتے ہوئے ہل کیوں رہے۔ وہ کسی نے گھر پہ زوجہ سے جھگڑا کرنا تھا، ٹھیک ہے، اور اس سے لڑائی کرنی تھی، تو زوجہ آٹا گوندھ رہی تھی، تو اس نے زوجہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی؟ اس نے کہا بھئی کیا ہو گیا؟ بولا آٹا گوندھتے ہوئے ہل رہی ہو۔ آٹا گوندھتے ہوئے، اب وہ آٹا گوندھتے ہوئے بیچاری ہلے گی نہیں تو آٹا گوندھے گی کیسے؟ تو آٹا گوندھتے ہوئے ہل رہی ہو، اس بات کو بنیاد بنا کر جھگڑا کر لینا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں آپ سب طبقات پر غور کریں، ہر ایک کسی کو دیکھتا ہے نا تو دیکھتا ہی اس ارادے سے کہ مجھے اس میں سے کیڑے نکالے۔ یہ چیز انسان کو اندر سے بے چین اور مضطرب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا بھی ہے نا، دیکھیں جو حسین ہوگا نا اس کی نگاہ سامنے والے میں حسن تلاش کرے۔ کیا تلاش کرے گی؟ حسن تلاش۔ اور جو قبیح ہوگا، اندر سے برا ہوگا، تو اس کی نگاہ سامنے والے میں قبح ہی تلاش کرے گی۔ اب تو بعض لوگوں کا حال ہی ہو گیا کہ وہ قال اللہ قال الرسول کے اندر بھی عیب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز ملے صحیح، یہ بندہ چونکہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کی کوئی بات مجھے پتا چلے صحیح، پھر دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ بالکل اپنے اخلاق کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے۔ تو اولیاء کی صفت یہ ہے کہ قلت الاعتراض، کہ ان کی زندگی میں اعتراض کم ہوں گے۔ اب آج جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں آج کل تو ہر کمرے کے اندر ایک بندہ بیٹھ گیا اور وہ دین پر بات کرنا شروع ہو گیا۔ اب ان صفات کی روشنی میں اس بات کرنے والے کو آپ دیکھیں نا تو اس کی زندگی میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ جھگڑا کرنا، اعتراض کرنا، تنقید کرنا۔ بزرگوں نے یہ کہا، آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارے یہاں ایک فضا قائم ہوئی ہوئی تھی اور اس میں سارے، اچھا ہماری قوم کا حال بھی ہے کہ آپ سیدھی سیدھی حدیث بیان کریں گے تو آپ کو نہیں سنیں گے، آپ کسی بحث کا نام دیں گے تو ساری آڈینس وہاں پر جمع ہو جائے گی۔ تنقید کرنا اور تحقیر کرنا، ایک تو ہوتا ہے تنقید کرنا، ایک ہوتا ہے تحقیر کرنا کہ سامنے والے کو حقیر جاننا، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اعتراض برائے اعتراض، تو جس کا مزاج اعتراض کا بن جائے، دوست پر اعتراض، زوجہ پر اعتراض، بھائی پر اعتراض، بہن پر اعتراض، ورکر پر بلا وجہ کا اعتراض، تو پھر اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، عدم اطمینان کا شکار ہو جاتی ہے۔ 5ویں چیز فرمایا قلت الاعتراض۔ 6ٹھی چیز فرمایا قبول الاعتذار۔ حضرت عبداللہ سلمی کہتے ہیں کہ اولیاء کی صفات میں سے صفت یہ ہے کہ اگر ان کے پاس قبول الاعتذار، کوئی عذر پیش کر دے کہ یہ غلطی ہو گئی اس وجہ سے، تو قبول الاعتذار، وہ اس عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی صفت، انسان ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ غلطی کرنا، وہ غلطی کر دیتا ہے۔ اب یہ مزاج ہو جانا کہ یہ غلطی کر دی اب تو میں قبول نہیں کروں گا، یہ بالکل غلط ہے۔ جو غلطی سامنے والا کرے اور اس کا عذر پیش کر دے تو اس عذر کو قبول کر کے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے۔ اور معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے بھی نکال دینا۔ اگر آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا لیکن دل میں ہی ہوتا ہے کہ بیٹا موقع آنے دو، پھر دیکھو میں تمہاری طبیعت کیسی صاف کرتا ہوں، سارا حساب برابر کر دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاف کا کہا ہے، کیا نہیں ہے۔ اگر کیا ہوتا تو آپ کے دل میں بھی وہ بات نہ ہوتی۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو 10-10 سال تک، 20-20 سال تک، رشتہ داروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ رشتہ داروں میں آج کے دور میں ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ 20-20 سال سے ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ایک دوسرے کے یہاں جنازوں میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور فور ایور کے لیے بن جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کر بھی دی اور اسے احساس ہو گیا اور وہ آیا اور اس نے عذر پیش کر دیا، تو مجھے اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے، چونکہ میں تو بندہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ عبد ہوں، معبود برحق اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر بندہ گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں جائے اور دن میں 70 بار ایک ہی غلطی کرے اور 70 بار سچی توبہ کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آئے، تو اللہ تعالیٰ ایک دن میں 70 بار اس کے عذر کو، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا۔ تو میں اور آپ ماں و شما کس گنتی میں ہیں؟ تو فرمایا قبول الاعتذار، عذر کو قبول کرنا۔ 7ویں اور آخری نمبر پر جو بات آپ نے بیان فرمائی وہ فرمایا وَكَمَالُ شَفْقَةِ عَامَّةِ الْخَلْقِ۔
کہ جو اللہ والا ہوگا اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی مخلوق پر، تمام مخلوق پر شفقتی کمال شفقتی عامت الخلق، شفقت کا کمال رکھتا ہوگا، یعنی کمال درجے کی وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہوگا۔ اب یہ بھی اہل اللہ کی صفات ہے کہ مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ شفقت ختم ہو گئی۔ اپنے بچے پر شفقت ہے، دوسرے کا بچہ آ گیا، آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر لعالمینا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، آقا کریم نے فرمایا فلیس منا، وہ میرا امتی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر وہ ہم میں سے ہوتا تو چھوٹوں پر رحم کرتا، بڑوں کی توقیر کرتا۔ تو آج میرے پیارے دوستو اپنے معاشرے میں اس صفت کو بھی عام کریں کہ شفقت سے پیش آئیں۔ اور پھر یہاں پر میں کہوں گا شفقت سے پیش آئیں کس سے؟ ہر ایک سے، ٹھیک ہے؟ عبد مفاد نہ بنے، عبد الہی بنے، عبد رب بنے، رب کے بندے بنے کہ جس سے آپ نے پیش آنا ہے شفقت سے پیش آنا ہے۔ اگر ہم ان صفات کو اپنا لیتے ہیں تو ہم کامل الایمان مومن بھی ہوں گے، اور ہماری زندگی میں اطمینان و راحت بھی ہوگی، اور اللہ تعالی ہمارے قلوب پر سکینہ یعنی اطمینان کو نازل فرما دے گا۔ اور یہ یوں سمجھیے کہ خلاصہ ہے تعلیمات رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تزکیہ اور احسان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم ہم یوں زندگی گزاریں جیسے ہمارے آقا گزارا کرتے تھے، جیسے ہمارے آقا چلا کرتے تھے ہمارا چلنا ویسے ہو جائے، جیسے ہمارے آقا کریم لوگوں سے ملا کرتے تھے ہمارا ملنا ویسے ہو جائے، جیسے ہمارے آقا کریم لوگوں کو دعا دیا کرتے تھے ہمارا لوگوں کے لیے دعا کرنا ویسے ہو جائے، جیسے ہمارے آقا کریم عبادات کیا کرتے تھے ہمارا عبادات کرنا ویسے ہو جائے، جیسے ہمارے آقا کریم اپنے رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں اور غلاموں کے ساتھ رویہ نرمی والا رکھا کرتے تھے، ہم بھی ویسا نرم رویہ اختیار کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ الجلیل دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔